بسم اللہ الرحمن الرحیم 25واں پارہ ہے۔ 24ویں پارے کے آخر میں اللہ نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ جل جلالہ عدل کے نظام کو قائم فرمائیں گے۔ جس نے جتنی نیکی کی اس کو وہ پالے گا، جو برائی کرے گا اس کا وبال اسی پر، اور اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ آگے اللہ نے 25ویں پارے کے شروع میں فرمایا، قیامت کو بیان فرمایا۔ قیامت کا وقوع اور اس کا علم، اس کی تاریخ اور تعین اللہ کے پاس۔ جب قیامت آئے گی، لوگ خرید و فروخت میں اور دلچسپ گفتگوؤں میں اور کاموں میں مصروف ہوں گے، اچانک قیامت قائم ہو جائے گی۔ آگے اللہ نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ ان لوگوں سے پوچھے گا جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے، کہاں ہیں وہ میرے شریک جن کو تم میرے ساتھ شریک ٹھہراتے؟ وہ کہیں گے آج وہ ہمارے کام آنے والے۔ سورۃ الشورى ہے، اور اس سورت کی 38 نمبر آیت میں اللہ نے فرمایا وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، کہ مسلمانوں کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ آپس کے معاملات باہمی مشورے سے کرتے ہیں۔ اللہ نے اس کے شروع میں سورت کے وحی اور رسالت کی اہمیت کو بیان فرمایا۔ آگے اللہ نے قرآن کے پاک کی عظمت کو بیان فرمایا کہ قرآن پاک کو اللہ نے عربی زبان میں نازل فرمایا، اور اس کے جو اولین مخاطبین تھے مکہ والے وہ بھی عربی تھے۔ پھر آگے اللہ نے یہ بیان فرمایا اللہ کے نزدیک دین صرف ایک ہی ہے، اور تمام انبیاء نے جو دعوت دی وہ صرف ایک دین کی دعوت کے لیے تشریف لائے، اگرچہ شریعتیں مختلف تھیں، لیکن ان کے جو ماننے والے متبعین تھے وہ تفرقے میں، فرقہ میں بٹ گئے، تو اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس اختلاف کو، تفرقہ کو ختم کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا، اور آپ کو چند ہدایات دی گئی۔ آگے اللہ جل جلالہ نے یہ بیان فرمایا کہ وما اصابکم من مصیبہ، جو کچھ کی مصیبت پریشانی آتی ہے، حالات کا تغیر اور تبدل، یہ زلزلے، طوفان، آندھیاں، بارشیں، یہ بیماریاں اور یہ ناگہانی آفات، اللہ فرماتے ہیں اس میں انسان کے اپنے اعمال کا دخل ہے۔ جیسے اعمال ہوتے ہیں اللہ ویسے فیصلے فرماتے ہیں، لیکن اللہ بہت سے گناہوں سے جو ہے بندوں کے درگزر فرما دیتے۔ آگے اللہ نے اہل ایمان کی چند صفات بیان کی کہ وہ رب پر بھروسہ کرتے ہیں، اور وہ بے حیائی اور برے کاموں سے اور بڑے بڑے گناہوں سے بچے رہتے ہیں، وہ اپنے رب کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، رب کی فرما برداری کرتے ہیں، جب غصہ آ جائے معاف کر دیتے ہیں، آپس کے معاملات مشورے سے طے کرتے ہیں، اور وہ معافی کو پسند کرتے ہیں۔ چند صفات بیان کی۔ اللہ نے آگے اس صورت کے آخری رکوع میں بیان فرمایا اولاد کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ وہ کسی کو بیٹا دے دیتا ہے، کسی کو بیٹی، کسی کو بیٹا اور بیٹی دونوں، کسی کو کچھ بھی نہیں دیتا، سب خزانے اللہ کے پاس۔ اللہ نے سورت کے آخر میں پھر وحی اور رسالت کی اہمیت کو بیان کیا۔ آگے سورہ زخرف، زخرف کا معنی ہے سونے اور زینت کے۔ اس سورت کے 35 نمبر آیت میں زخرف کا تذکرہ آ رہا ہے۔ اللہ نے شروع میں قرآن کریم کی عظمت کو بیان فرمایا، پھر آگے اللہ جل جلالہ نے مختلف انعامات کو بیان فرمایا، اور اللہ جل جلالہ نے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا واقعہ اور قصہ مختصر بیان کیا کہ مشرکین ان کی پیروی کی وہ کرتے تھے، دعویٰ کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ منہ کی باتیں ہیں، وہ تو توحید کے علمبردار تھے، اور یہ سر سے لے کر پاؤں تک شرک میں اور بت پرستی میں ڈوبے ہوئے، اور ان کے حقیقی علمبردار اور ماننے والے وہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل ایمان لوگ ہیں۔ آگے اللہ جل جلالہ مشرکین کا یہ رد بھی فرمایا، وہ کہتے تھے کہ نعوذ باللہ اللہ کو نبوت عطا کرنے کے لیے صرف ایک یتیم ہی ملا تھا شخص، اگر اللہ نے نبوت دینی تھی تو طیف اور مکہ کے بڑے بڑے سردار لوگ تھے، ان میں سے کسی کو نبوت عطا فرماتے۔ آگے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا، فرعون کے ساتھ جو پیش آیا۔ فرعون کے پاس بڑے بڑے وسیع سلطنت تھی، حکمرانی، سونے چاندی کے انبار تھے اس کے پاس، اور اللہ نے اور بہت کچھ دیا تھا۔ وہ مصر کے اندر جو کچھ تھا وہ سب کچھ اپنا سمجھتا تھا۔ یہ نہریں جاری تھی، دریا کہتا تھا اس کا میں مالک حقیقی میں ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کو حقارت کی نظر سے دیکھتا تھا۔ پھر اللہ کی طرف سے عذاب آیا کہ وہی دریا جس کا وہ دعویٰ کرتا تھا کہ میں اس کا حقیقی خدا ہوں، اللہ نے اس موجوں کو حکم دیا اور وہ دریا کی نظر پانی کی نظر ہو گیا۔ آگے اللہ جل جلالہ نے یہ بیان فرمایا
کہ یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، قیامت کے دن جو اللہ کے بندے ہوں گے ان پر کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ اور جہنم کا تذکرہ بھی ہے آگے ہے سورۃ الدخان، دخان کا معنی ہے دھواں۔ اس سورت کی 10 نمبر آیت میں آ رہا ہے فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، اس دن کا تم انتظار کرو جس میں آسمان سے صریح اور واضح دھواں نکلے گا۔ اور اللہ جل جلالہ نے اس صورت میں بھی اللہ جل جلالہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وقت کے زمانے کے فرعون تھے ان کو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فرعون اور اس کے انجام سے ڈرایا گیا۔ آگے اللہ جل جلالہ نے اس صورت کے آخر میں عذاب کی اور قیامت کے دن کی منظر کشی کی ہے۔ اور آگے ہے سورۃ الجاسیہ، جاسیہ کا معنی ہوتا ہے گھٹنوں کے بل بیٹھنا۔ کل قیامت کا دن ایسا خوفناک و ہیبت ناک ہوگا کہ انسان اس کی ہیبت اور خوف کی وجہ سے وہ اپنے گھٹنوں پر بیٹھے ہوں گے۔ وَتَرَىٰ كُلُّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ، ہر فرقے کو تم دیکھو گے کہ وہ اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھے ہیں۔ اس صورت میں اللہ نے بنی اسرائیل پر انعامات کا تذکرہ کیا، پھر ان کی سرکشی کو بیان فرمایا، اور صورت کے آخری آیات میں اللہ نے قیامت کی منظر کشی بھی بیان فرمائی۔ اور یہ بیان فرمایا قرآن کے مختلف اسلوب ہیں، کبھی ناصحانہ انداز ہے، کبھی اسلوب خبر کے طور پر، کبھی سوال و جواب میں، یہ چند چیزیں اللہ نے بیان فرمائی۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو قرآن پاک کے ساتھ پکا سچا تعلق نصیب فرمائے۔